خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ تب نواب سراج الدولہ کی شکست ہوئی، لیکن پھر ایک مجاہد آزادی گرجتا ہوا، دہاڑتا ہوا، شیر کی طرح، جس کو یاد بھی کیا جاتا ہے شیر میسور سے۔ تو میں اس پر بھی یہ کہتا ہوں کہ شیر میسور کہنا بھی حضرت ٹیپو سلطان کی توہین ہے، بے عزتی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان اونلی شیر میسور نہیں، شیر ہند ہے۔ کیا ہے؟ شیر ہند ہے۔ لیکن کچھ ایسے جملے چلائے جاتے ہیں جو دماغوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک سازش ہوتی ہے۔ تو وہ شیر جب اس نے دیکھا کہ انگریز آگے بڑھ رہا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ لڑتا رہا، گرجتا رہا، دہاڑتا رہا، مقابلہ کرتا رہا، اور جس نے زندگی کا ایک جملہ ایسا کہا جو ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا کہ اس شیر نے انگریزوں، ظالموں، ان قاتلوں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ کہا، اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ یاد رکھو ان کی طاقت سے، ان کے پاور سے نہ گھبرانا، شان کے ساتھ جینا، شان کے ساتھ مرنا۔ اور اس شیر نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں صرف آگے بڑھاتے جا رہا ہوں آپ کو کہ پھر وہ شیر آگے بڑھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شیر نے جام شہادت نوش کیا، لیکن تحریک تھمی نہیں، تحریک آگے بڑھتی گئی۔ علماء کرام نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ جنگ آزادی کی یہ تحریک اس ملک کو ان ظالموں، ان قاتلوں جو رنگ کے تو بڑے گورے تھے لیکن تن کے گورے تو تھے، من کے بڑے کالے تھے، ہندوستان پر قبضہ کر کے پورے ملک کو جنگ میں جھونک دیا تھا، اور لڑو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کر رہے تھے، جو ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کی کوششیں کر رہے تھے اور راج کر رہے تھے۔ مجاہدین آزادی رکے نہیں، لڑتے رہے۔ پھر ایک اللہ والا، ایک مبلغ، ایک عالم، ایک دین کا دائی، جہاں سے یہ تحریک پھر مضبوط انداز میں شروع ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، پڑھیے آپ تاریخ، کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ایک پورا قافلہ بناتے ہیں، مرکز جہاد قائم کرتے ہیں، مجاہدین کی ٹولی جمع کرتے ہیں، پورا ماحول بناتے ہیں کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے، ہمارا یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے، ان قابضوں، ان قاتلوں کے ہاتھ سے لینا ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پورا ماحول بناتے ہیں، سینکڑوں مجاہدین کو تیار کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک جنگ میں، ایک مقابلے میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پہلے 100-150 ساتھی شہید ہوتے ہیں، لیکن جب شہید ہوتے ہیں تو دوسرے نئے ساتھی تیار ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تحریک پھر بھی نہیں رکتی ہے۔ اللہ والوں نے بڑے پیارے انداز میں علماء کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ آزادی کی آپ تاریخ پڑھیے، جنگ آزادی کی تاریخ میں ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی تعداد میں، بلکہ 70 یا 80% اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی کی پوری تحریک، جد و جہاد، کوشش اور لڑائی میں 70 سے 80% اگر کسی کا خون بہا ہے تو وہ علماء کرام کا خون بہا ہے۔ یہی داڑھی والے، یہی کفنی والے، یہی جبہ پیجامہ والے، یہی صافے والے اس وقت بھی انگریز جانتے تھے کہ ہمارا دشمن یہ ہے، انگریز جانتے تھے کہ
کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ انہوں نے لگایا. انگریز جانتے تھے کہ ہم کو بھگانے کی کوششیں یہ کر رہے ہیں, اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ جتنی آزادی کی تحریکیں چلتی تھی, جس طرح آج ایک علماء کا خادم, جمعیت کا خادم آج آپ کے سامنے مائک پر بات کر رہا ہے, ہندوستان کی تاریخی آزادی کی پوری تاریخ آپ پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ جگہ جگہ چوراہوں پر, نکڑوں پر, مکتب میں, مدرسے میں, مسجدوں میں, جمعہ کے خطابات میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہی علماء کرام, یہی حفاظ قرآن مبین, یہی ائمہ کرام, یہی مسجد اور مدرسے میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے یہی لوگ تھے جو پورے ملک میں تحریک آزادی کو زندہ رکھ رہے تھے اور امت کو جہاد کی آیتیں اور پیارے آقا کے فرامین پڑھ پڑھ کر ان کے جذبے کو ابھارتے تھے. کوئی کالج کا پروفیسر نہیں تھا, کوئی دنیا دار نہیں تھا, یہ ساری آزادی کی تحریک علماء کرام سے چلی تھی. اور پوری تحریک میں آپ جہاں جہاں نظر دوڑائے گے تو آپ کو علماء کرام کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی, حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آزادی کی تاریخ پر جھلکیاں لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے چلی, اور پھر اس تحریک کو مضبوطی اور دوام اگر کسی نے بخشا تو وہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پورے قافلے نے اور ان کے رفیقوں اور ان کے یاروں نے اس تحریک کو ایک طاقت بخشی. کون تھے یہ لوگ؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی, مولانا ابوالکلام آزاد, ارے بولو مولانا حضرت موہانی, ارے بولو مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز, مولانا ہے نا, حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا, سارے مولاناؤں کی ٹیم. تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ بھیا پہلے بھی مولانا انگریزوں کی آنکھوں میں کھلتے تھے, اور اب جن کی آنکھوں میں ہم کھلتے ہیں شاید وہ انہی کی اولاد میں سے. مجھ سے نیوز 18 والے نے سوال کیا, کہ آج مدرسے کے طلبہ, مدرسے کے چھاتر, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے زبردست انداز میں جشن منا رہے ہیں, جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ علماء کو, داڑھی والوں کو, صافے والوں کو, کفنی والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے نیوز 18 پر کھل کر یہ کہا کہ ہم کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والے پر ہم کو شک ہوتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے, کیونکہ ہم کو شک کی نگاہ سے کون دیکھ سکتا ہے؟ جو جاہل ہو. ہم کو شک کی نگاہ سے کون دیکھ سکتا ہے؟ ارے بولو, جو جاہل ہو, جس کو آزادی کی تاریخ معلوم نہ ہو, جس کو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اور بلیدان معلوم نہ ہو, جس کو معلوم نہ ہو کہ انگریزوں نے ان علماء کرام کے ساتھ کیا کیا ہے. میں صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ ذرا یاد کرو وہ جو ایک گیت ہے نا کہ ذرا یاد کرو قربانی. تو آج 15 اگست کو ہم یہ پیغام مسلمانوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ احساس کمتری کا شکار ہے. کیا ہے؟ احساس کمتری کا شکار ہے. میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ مت کہا کرو ہم بھی تھے, نہیں سمجھے آپ, یہ مت کہا کرو کہ ہم بھی تھے, پہلے ہم ہی. آیا سمجھ میں کچھ؟ ہم بھی تھے نہیں, پہلے ہم ہی تھے. اور یاد رکھیں کہ آج بھی, زور سے بولو شرماؤ مت, ہم ہی ہے, اور کل بھی انشاءاللہ ملک کی حفاظت میں ہم رہیں گے. آج اللہ کے گھر میں وچن لو, آج مسجد میں وچن لو. میں نے لمڑی چوک دریا پور میں بھی کہا کہ جوانوں, تم کو یہ تاریخ اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے علماء کرام نے
قربانیاں دیا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. اور قربانیاں کتنی دی کہ میں نے صبح بھی ایک شعر کہا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دھرم گروؤں نے اتنی قربانیاں دی کہ ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے، دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور اور کراچی کی سڑک تک کوئی پیڑ، کوئی درخت، کوئی جھاڑ، کوئی شجر ایسا باقی نہ تھا جہاں پر ہمارے علماء کی لاشیں نہ لٹکی. اتنی قربانیاں دی. اس لیے میں نے شروع میں شعر کہا صبح کہ ہمارے یہاں کے ایک مشتاق ساحل صاحب حافظ ہیں، وہ کہتے ہیں علماء کی قربانیوں پر کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے. وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے. اور حدیث دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے. ہم نے قربانیاں دی ہے. اور جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، جو ہمارے محب وطن ہونے پر شک ظاہر کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ میں پھر ایک شعر میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی. ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی. بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی. بلکہ ہنستے ہنستے ایک اور بات کہتا ہوں کہ بیٹا ہم نے اس ملک کو اتنا دے دیا کہ جب دیوالی کی چھٹی لگے گی، کیا لگے گی؟ ارے بولو. ہاں، یا گرمی کی چھٹی لگے گی اور کہیں بھی بچوں کے ساتھ گھومنے، ارے بولو، شرماتے مت جاؤ، جانا ہوگا. اور جب لال قلعہ اگر تجھے نظر آئے گا تو تیرے چھوٹے معصوم بچے پوچھیں گے ابا یہ اتنا اچھا مضبوط لال قلعہ کس نے بنایا؟ تو جھک مار کے کہنا پڑے گا کس نے بنایا؟ ارے بولو نا، مسلمان نے بنایا. اگر تمہارا بنایا ہوتا تو ڈالمیا کو بیچتے؟ نہیں سمجھے؟ اگر تمہارا بنایا ہوتا تو ڈالمیا کو بیچتے؟ نہیں بیچتے، کیونکہ ابا کی جائیداد بیچنے میں شرم آتی ہے، لیکن تمہارے ابا کی، ارے بولو، نہیں ہے. ابھی لال قلعہ بیچا، ہو سکتا ہے سب بیچ ڈالے. یاد رکھیں کہ ہم کو فخر سے جینا ہے، شان سے جینا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو سجایا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جو لوگ ہم پر شک کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی. ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی. بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی. آپ پوری تاریخ دیکھیے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ ہندو بھائیوں تک کے بھی تاریخ لے جائیے. آج غلط فہمیاں کیوں ہوتی ہے، غلط ذہنوں میں باتیں کیوں آتی ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے. مولانا مفتی صاحب یہ پروگرام ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، چوراہوں پر رکھنا چاہیے. ہمارے ایس پی صاحب کو، کلکٹر صاحب کو، پی آئی صاحب کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو بلانا چاہیے، تاکہ جب ان کے سامنے تاریخ آئے گی تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ غلطی سے میں نے بھی جھوٹی پڑھ لیا. سمجھ رہا؟ غلطی سے میں نے بھی جھوٹی پڑھ لیا. قربانیاں دی ہیں ہم نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے. وہ انگریز جو یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، بڑی عجیب چیز، ایک فتویٰ دیا تھا. فتویٰ سمجھتے کس کو؟ اگر ہندو بھائی ہوتے تو میں ان کو سمجھا تھا کہ فتویٰ، ٹی وی والے ہمیشہ فتوے کو بہت ہائی لائٹ کرتے، فتویٰ ہے نا. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے دھرم گرو نے کہہ دیا کہ ایسا کرنا فرض ہے، ایسا نہیں کرا تو گناہ ہوگا، تو پھر ہم اس پر عمل کرتے. تو سن لو، میڈیا تک اس پیغام کو پہنچاؤ کہ وہ انگریز جو یہاں سے ہلتے نہیں تھے،
جب شاہ محدث دہلوی عبدالعزیز دہلوی نے فتویٰ دیا، کیا فتویٰ دیا کہ مسلمانوں اب ظلم بڑھ گیا، قتل بڑھ گیا، اتیاچار بڑھ گیا، ناانصافی بڑھ گئی، یہ گورے جو تن کے گورے ہیں من کے کالے ہیں اب یہ ہمارے درمیان گھس کر پورے ملک میں قبضہ کر رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں اور لڑوانے کی راجنیتی کر رہے ہیں۔ جب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دے دیا، کیا فتویٰ دیا کہ اب انگریزوں کو مارنا فرض ہے، کیا فتویٰ دیا؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ انگریزوں کے قدم ڈگمگا گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے مولانا نے بول دیا مارنا ثواب ہے۔ کیا بول دیا؟ تو انگریز سمجھ گیا کہ اب تو یہ ماریں گے، اب چھوڑیں گے نہیں۔ تو ہسٹری کہتی ہے کہ ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں جس طرح رمضان میں روزہ فرض، جس طرح مال آ گئی تو زکوٰۃ فرض، جس طرح مال آ گیا تو حج فرض، جس طرح اڈلٹ ہو گیا بالغ ہو گیا تو نماز کمپلسری، نماز تجھ پر فرض، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دے دیا کہ اب انگریزوں کو مارنا بھی ارے بولو فرض۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ پھر انگریز کے قدم ڈگمگائے گئے کہ اب تو کہیں بھی دکھے تو ماریں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس فتوے نے ہلچل مچا دیا، ہلچل مچا دیا۔ اور یاد رکھیں وقت نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی مقرر، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی اسپیکر آپ کو پوری تاریخ بتا نہیں سکتا۔ آدھا پون ایک گھنٹے میں تاریخ کا مطالعہ آپ خود کیجئے، آپ دیکھیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب فتویٰ دیا تو اس فتوے پر 30 علماء کرام نے دستخط کیا تھا۔ کتنے علماء کرام نے؟ 30 علماء کرام نے دستخط کیا۔ کیوں؟ آج ہم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ نے ریلی میں بچوں کے ہاتھ میں پلے کارڈ دے دیا جس پر ایسے ایسے مجاہدین آزادی کے نام لکھے تھے جو دور دور تک ہم نے کبھی دیکھے ارے بولو نہیں، سنے نہیں۔ میں تو دلی میں گیا تو دلی گیٹ کو میں نے تلاش کیا، دوربین سے تلاش کیا، پھر بھی نہیں ملے، کیونکہ وہاں چند لوگوں کے نام ہے۔ تو سن لو، صرف برکت کے طور پر کہ کم سے کم ایک بار تو سن لیا کریں، ایک بار تو معلوم ہو جائے، کانوں سے گزر جائے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا، فتوے پر دستخط کیے، تو تاریخ میں ان علماء کرام کے بھی نام درج ہے۔ برکت کے طور پر صرف سنا دے رہا ہوں کیونکہ کئی لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس فتوے پر دستخط کرنے والوں میں حضرت سید محمد نذیر حسین، مولانا رحمت اللہ صاحب، مفتی صدر الدین صاحب، مفتی اکرام الدین صاحب، مفتی ضیاء الدین صاحب، مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فقیر محمد سعیدی، مولانا میر محمد خان، مولانا عبد الکریم، مولانا محمد سکندر علی، مولانا محمد کریم اللہ، خادم العلماء عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فرید الدین، مولانا محمد سرفراز علی، مولانا سید محبوب علی، مولانا ابو احمد بن محمد، مولانا سید احمد علی، مولانا الہی بخش، مولانا مصطفیٰ خان، مولانا محمد انصار علی، مولانا محمد سعید الدین، مولانا حفیظ اللہ خان صاحب۔ یہ اس لیے خاص طور سے تحریر لکھ کر لایا تاکہ کم از کم ایک مرتبہ تو سن لے۔ ارے بولو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے ہے؟ اور یہ معلوم ہی نہیں، ہم پر فرض بن جاتا ہے مفتی صاحب کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے بھلا دیا کہ کتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہے، تو آج ہم بھی گردن نیچی کر کے، جھک کر، شرما کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر دھیرے سے یہ کہتے ہیں ایسا مت کرو نا، ہم بھی تھے نا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے 150-200 سال تک تنے تنہا ہمارے بزرگوں نے یہ لڑائی لڑی۔ اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے، حضرت مولانا سید سلمان ندوی کے وہ جملے جو میں نے 15 سال پہلے ندوۃ العلماء میں سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ میٹنگ میں، مشورے میں یہ بات رکھا تھا کہ یہ ہمارا ملک
بہت بڑا ملک ہے اور اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور دوسرے ذات اور دھرم کے لوگ بھی ہیں، کیوں نہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی اب ساتھ لے لیں۔ یہ پہلا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تھوڑا بول دو تاکہ تھوڑا تو رہ جائیں۔ حضرت سید احمد شہید کہ لے لیں۔ اور پھر حضرت سید احمد شہید نے مہاراجا کو خط لکھا تھا کہ مہاراجا آؤ، اب بہت ظلم پڑ گیا ہے، ہم 150 سال سے ہمارے پروج لڑ رہے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تم ساتھ مل کر لڑائی لڑے، ہم تم ساتھ مل کر بیٹھک کرے، مشورے کرے، لڑائی لڑنے کے بعد، آزادی کی جنگ جیت جانے کے بعد، انگریزوں کو یہاں سے بھگا دینے کے بعد پھر ہم مل کر بیٹھیں گے اور مشورہ کر لیں گے کہ ملک کا نظام کیسے چلایا جائے۔ ملک کے نظام کو چلانے کا باقی بات اور مشورہ بعد میں کریں گے، لیکن آؤ سب سے پہلے ہم مل بیٹھ کر مشورہ تو کر لیں کہ ان ظالموں سے مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یہ مشورہ دیا اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہی جمعیت علماء، یہی فریڈم فائٹر موومنٹ، یہی جمعیت علماء جو آج پورے ملک میں مانو سیوا کا کام کر رہی ہے۔ اگر سیلاب آتا ہے، کوئی زمینی آفت آتی ہے، کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو خدا کا شکر ہے جمعیت علماء پہنچ جاتی ہے اور دھرم دیکھے بغیر، ہندو مسلمان دلت کرسچن دیکھے بغیر ہر ایک پریشان حال کی خدمت کرتی ہے، اس کی سیوا کرتی ہے۔ دنگا ہو، فساد ہو، طوفان ہو، دھمال ہو، زمینی یا آسمانی آفت ہو، جمعیت علماء خدمت کرتی ہے۔ آج میں نے دیکھا آپ کے شہر احمد آباد میں کہ مفتی عبدالقیوم صاحب، سلیمان بھائی اور جمعیت کی پوری ٹیم ایسی زبردست خدمت کر رہی ہے کہ جمعیت کی ایمبولینس بھی چل رہی ہے، جمعیت کا 10 روپے میں دواخانہ بھی چل رہا ہے اور کئی غریب بچوں کو جمعیت ایجوکیشن فنڈ دے رہی ہے۔ مسلمانوں آپ کو بتا دوں کہ 3 دن پہلے میں ممبئی میں جمعیت علماء کی میٹنگ میں تھا تو آپ یہ سن کر تعجب کرو گے کہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے کہ ابھی 2 کروڑ میں سے 80 لاکھ روپے مہاراشٹر کی جمعیت نے ایجوکیشن فنڈ تاکہ بیٹے بیٹیاں اچھی تعلیم لے، تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 80 لاکھ میں سے 23 لاکھ ہماری تنظیم، ہماری موومنٹ جمعیت علماء نے 23 لاکھ روپے ہماری ہندو بیٹیوں اور بیٹوں کو ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دیے ہیں۔ ہاں، جمعیت علماء ہند زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، جمعیت علماء ہند۔ تو یہی جمعیت علماء، میں صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں کہ یہی جمعیت علماء جو آج ملک میں خدمت انجام دے رہی ہے۔ مفتی صاحب تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر ہندو مسلمانوں میں ایکتا کا ماحول بنانے کے لیے، ایکتا کا ماحول بنانے کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسی جمعیت علماء نے مہاتما گاندھی کو پورے ملک میں گھمایا، ہندو مسلمانوں کے ایکتا کا ماحول بنانے کے لیے پورے ملک میں گھمایا، اور آج بھی ملک کی ہسٹری میں، بھارت کی تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ اس وقت جمعیت علماء نے مہاتما گاندھی کو پورے ملک میں گھمانے کے لیے کرائے کا جو پیسہ دیا، آج بھی جمعیت علماء کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ یہ کیوں اشارے کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہم کو بھی یہ بات پتا، ارے بولو نہیں ہے، تو اسی جمعیت علماء نے گاندھی جی کو پورے ملک میں گھمایا، ہندو مسلمانوں کو ایکتا کا ماحول بنایا، اور طے ہوا، اب اصل بات پہ میں آتے جا رہا ہوں کہ طے ہوا کہ اب اس ملک کو ہمیں مل کر آزاد کروانا ہوگا۔ اور انگریزوں کی بڑی بری قسمت، یہاں سے غور سے سننا، انگریزوں کی بڑی بری قسمت کہ وہ جیسے آج چند لوگ، شریر لوگ مذہب کے نام پر لڑوانے کا کام کرتے ہیں، تو ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انگریزوں نے بھی مذہب کے نام پر لڑوانے کی اور ہندو مسلمانوں کو اس دور میں الگ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی کہاوت بنی کہ انگریزوں نے پورا یہ شیطانی حربہ استعمال کیا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور راج کرو۔ تو ان انگریزوں کی اولاد جو ابھی باقی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ گورے تھے، یہ کالے ہیں۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ ملک پر راج کرنے کا سب سے آسان آئیڈیا سمجھ گئے کون سا ہے؟ دھرم کے نام پر لڑواؤ۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ انگریزوں نے دھرم کا مذاق اڑایا، ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کی،
اور پوری تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ بات عام ہو گئی کہ اب انگریز دھرم کا استعمال کر رہا ہے، ہمارے دھارمک جذبات سے کھیل رہا ہے، تو تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ انگریزی فوج نے، یہ بات پورے ملک میں عام جب ہو گئی کہ انگریزی فوج نے کارتوس میں اور پانی میں اور کنووں میں گائے کا برادہ، ہڈیوں کا، جس کو آپ کہیں کیا، پاؤڈر، اور خنزیر جو ناپاک جانور ہے، جو مسلمان چھو لے تو ناپاک ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے خنزیر کا استعمال کیا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے گائے کا استعمال کیا، اور کارتوس میں اس کا استعمال کیا، اور یہ لاگو کر دیا کہ جو انگریز فوج میں لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، اس کارتوس کو منہ سے کھولیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان، جب اس کو پتا ہے کہ اس کارتوس میں گائے کا یا اس کارتوس میں سور کا پاؤڈر استعمال کیا گیا ہے، تو منہ سے کھولنا وہ پسند، ارے بولو، نہیں کرے گا۔ پھر یہ بھی بات چل گئی کہ انہوں نے کنویں میں خنزیر کا اور گائے کے گوشت کو ڈال دیا ہے اور مذہب سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کرنے تو کچھ اور گئے تھے لیکن ہو گیا کچھ اور۔ جیسے ہی مذہب سے کھلواڑ کیا تو ملک کے ہندو بھائی کے جذبات بھی بھڑک گئے، مسلمانوں کے جذبات بھی بھڑک گئے، اور پھر ادھر سے ہندو بھائیوں کی ایک بڑی تعداد پانڈے جی کے ساتھ میں میدان میں آئی، اور ادھر سے مسلمانوں کی بڑی تعداد علماء کرام کے ساتھ میں آئی، اور ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ملک دھارمک ملک ہے، کاٹ دو برداشت کر لے گا، مار دو برداشت کر لے گا، اڑا دو برداشت کر لے گا، چھلنی بنا دو برداشت کر لے گا، لیکن ان پاگلوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دھارمک ملک ہے، دھرم سے کھلواڑ کسی حال میں یہاں کے نہ ہندو نہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بغاوت کا پیغام عام ہو گیا، اور بغاوت کا اعلان کرنے کے لیے 31 مئی 1857 عید کے دن کو چنا گیا۔ عید کی نماز کے بعد میں انگریزوں سے بغاوت کا اعلان ہونے والا تھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ 10 مئی کو ہی عام بغاوت کا اعلان ہو گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 1857 بہت بڑی تعداد میں ایک موڑ ایسا کہ ہندو مسلمان سب مل کر ان ظالموں کا مقابلہ، ان قاتلوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن 4-6 مہینے کے بعد تھوڑی قوت کی کمی ہونے کی وجہ سے، اسلحے اور ہتھیار اور پاور کے کمی ہونے کی وجہ سے 4-6 مہینے کے بعد یہ تحریک، یہ قوت دم توڑ گئی، اور پھر انگریز بوکھلا گیا۔ اور 1857 میں جو انگریزوں کے بڑے بڑے جنرل اور فوجی مارے گئے تھے تو انگریز بوکھلا گیا، اور پھر انگریز نے وہ حال کیا کہ تاریخ کے وہ واقعات سنانے میں بھی روح کانپ جاتی ہے۔ انگریز نے یہ حال کیا کہ بس جہاں بھی داڑھی والا دکھتا، جہاں بھی کوئی مجاہد آزادی اور آزادی کا سپوت یا انقلاب زندہ باد یا انگریزوں ہندوستان چھوڑنے والے کی بات کرنے والا دکھتا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ انگریز اس کو درخت پر لٹکا دیتے، ہاتھی پر کھڑا کر دیتے، یا کچھ شکلوں میں ہاتھی پر باندھ دیتے اور ہاتھی کو بھگا دیتے۔ تو تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اس مجاہد آزادی کی لاش اور اس کا بدن ایک کا ہندسہ بن جاتا تھا، یعنی پوری چمڑی ادھر کھینچے گئی، اور ادھر سے ہاتھوں کی اور ادھر سے پیروں کی۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اتنے بوکھلا گئے تھے کہ پھر بھی ان کو تسلی نہیں ملتی تھی، آرام نہیں ملتا تھا، چین نہیں ملتا تھا۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اور گھناؤنی حرکت وہ یہ کرتے تھے کہ توپ کے دہانے پر مجاہدین آزادی کو باندھ دیتے تھے، توپ کے منہ پر باندھ دیتے تھے اور توپ چلا دیتے تھے، اور پھر اس کے چیتھڑے اڑتے تھے، اور جب خون کے پھوارے ان کے بھی بدن پر آتے تھے تو وہ شیطان مارے خوشی کے کھلکھلاتے تھے، ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ بہت عجیب داستان ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ آج ہم یاد نہیں کر رہے ہیں، آج ہم کو احساس نہیں ہے
آج یہ آزادی کے قصے جمعیت علماء اس لیے بھی سنانے کا اہتمام کر رہی ہے مفتی صاحب کہ بچوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بوڑھوں مردوں اور عورتوں تک، جیسے آج دریا پور میں سینکڑوں عورتیں ہماری بات کو سن رہی تھی، ہم جمعیت علماء یہ چاہتی ہے، جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ ایک ایک بچے کو، جوانی کے جوان کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ہمارے مجاہدوں کی آزادی کے قصے، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتوں کے واقعات سنائے جائے، کیونکہ یہ جوان جب سنے گا، یہ بچہ جب سنے گا، یہ ماں جب سنے گی، یہ بیٹی جب سنے گی، یہ بہن جب سنے گی، تو پھر وطن کے بارے میں محبت کا جذبہ اور بڑھے گا، اور بڑھے گا، اور بڑھنا، ارے بولو بڑھنا چاہیے۔ ہاں، اس لیے شارٹ میں صرف یہ اشارہ کروں گا کہ آج بھی اس کا مقصد یہی ہے، اور چوراہوں پر، راستوں پر، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ کچھ سمپردائک، کچھ فرقہ پرست لوگ، کچھ شیطان لوگ ہندوستان کی تاریخ کو اسکولوں کے سلیبس میں بدلنا چاہتے ہیں اور مجاہدین آزادی کے ناموں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کو مجاہدوں سے بڑی نفرت ہے۔ تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ اسکول میں، مکتب میں، KG میں، کانوینٹ میں، مدرسے میں، ہر جگہ ہم اپنے بچوں کو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں سنائیں۔ کہو انشاءاللہ سنائیں گے؟ ہاں، اور خود بھی مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں، پتہ چلے گا کہ جس ہستی کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں، موت العالم، موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ ہمارے دھرم گرو مولانا کا رتبہ کیا ہے؟ ارے بولو، ایک عالم کا مر جانا پورے عالم کی موت ہے۔ اور ہمارے دھرم گرو کا رتبہ کیا ہے؟ سن لو، ہمارے نبی نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والا، اونچے رتبے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو سکھاتا ہے۔ تو سنو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ایک عالم کا، ایک قرآن پڑھانے والے کا، ایک نماز پڑھانے والے کا، ایک حافظ قرآن کا یہ رتبہ ہے، یہ رتبہ ہے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے، بھارت کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ ایسے بڑے پوتر لوگ اور ایسے مہان پروش 57 سے 58 ہزار اس ملک کی آزادی کے لیے شہید کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 57 سے 58 ہزار شہید کیے گئے ہیں۔ تو بتاؤ، اس ملک سے، ہمارے اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ ملک کتنا پیارا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس سے کتنی محبت کی ہے۔ اب اہم پیغام سن لو، تاریخ آزادی کے قصے مقصد نہیں ہیں، اہم پیغام سن لو کہ یہ ملک ہمارا اتنا پیارا بھی ہے، اتنا پیارا بھی ہے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے پریشت نے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر یہ جملے کہے تھے کہ مجھے بھارت سے، ہندوستان سے، ہند سے، کیا کہا تھا ہمارے نبی نے؟ کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ تو کتنا پیارا ملک ہے، کیونکہ ہمارے پروفٹ محمد، ہمارے پریشت محمد نے یہ کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے لکھا، مفتی صاحب، کہ نانک نے جس زمین میں وحدت کا گیت گایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، اور میر عرب کو آئی، میر عرب یعنی عرب کے امیر، میر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو بتاؤ کتنا پیارا ملک ہے۔ تو آج طے کرو کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، تب ہندو کو، مسلمان کو، کرسچن کو، جین کو، برہمن کو، پاٹیدار کو، پٹیل کو، بودھ کو، عیسائی کو، یہودی کو، ہر ذات اور ہر دھرم کا وہ شخص جو ملک سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ محنت کرنا پڑے گی، یہ خیال کرنا پڑے گا کہ میرے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے،
اب کون شیطان ہے جو ملک کی اس ٹھنڈی ہوا کو گرم کر رہا ہے؟ کیا سوچنا پڑے گا؟ ارے بولو، ہاں، کون شیطان ہے جو ملک کی ٹھنڈی ہوا کو، ارے بولو، گرم کر رہا ہے؟ اور یقیناً بہت اہم بات بولتے ہوئے بات سمیٹ رہا ہوں کہ یقیناً یہ ملک اتنا پیارا ہے کہ برسوں پہلے ہمارے ایک شاعر نے آج جو گیت اس نے لکھا تھا آج لاکھوں موبائل میں بجتا ہے رنگ ٹون کی شکل میں۔ کون سا گیت؟ ارے بولو، سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی۔ دیکھو آج میں یہ گیت کہاں پڑھ رہا ہوں؟ ارے بولو زور سے، کہاں پڑھ رہے ہیں ہم؟ بتاؤ کتنی محبت ہے؟ ارے بولو نا، یہ گیت کہاں پڑھے جا رہا ہے؟ زور سے بولو، مسجد میں۔ اور کیا پڑھے جا رہا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہے نا؟ تو اس ملک کا پیارا پیارا گیت بھی الحمدللہ کس نے لکھا؟ شرما مت، زور سے بولو، کس نے لکھا؟ مزہ نہیں آ رہا، کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ اور یہ معلوم ہے کہ آپ کو کہ جو ترنگا بڑی محبتوں کے ساتھ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تھا اور میں نے بھی ایسا 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 لہرایا، آپ کو معلوم ہے اس ترنگے کی ڈیزائن کس نے بنایا؟ ارے بولو، مسلمان عورت نے۔ شاید نام ہے اس بہن کا سریا۔ کیا نام ہے؟ سریا۔ تو عجیب بات، 150 سال تک اکیلے ہم ہی چلے رہے، ترانہ بھی، ارے بولو نا، زور سے بولو، ہم ہی نے لکھا، ڈیزائن بھی، ارے بولو، ہم ہی نے بنایا، تو پھر تو نے کیا بنایا؟ اور سب ہم نے بنایا، اور پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھے کون جا رہے ہیں؟ ارے بولو، داڑھی والا، ٹوپی والا، مدرسے والا۔ سن لو، حکومت تک کہ یہ پیغام میرا جانا چاہیے، اور انشاءاللہ جائے گا، بولو زور سے، اور نہیں بھی جائے گا تو ہم زبردستی، ارے بولو، پہنچائیں گے کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، اور اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ مسجد میں بھی ہم سارے جہاں سے اچھا نعرہ گا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، ترنگے کا جھنڈے کی ڈیزائن بھی ہماری بہن نے دیا۔ اور یہ مدرسے جن کو تم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، سن لو، سن لو، انقلاب زندہ باد کا نعرہ انہی مدرسوں سے لگا، انہی داڑھی والوں نے، کفنی پیجامے والوں نے لگایا۔ اور انگریزوں، ہندوستان چھوڑ دو، یہ نعرہ بھی انہی مدرسوں نے لگایا ہے نا، انہی مدرسوں نے لگایا۔ اور ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، جن لوگوں کو شک ہے وہ مدرسوں میں ایڈمیشن لے لے، ان کی کھانے کی فیس میں بھروں گا، ہے نا۔ مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ وطن سے محبت اسلام کی، دین کی تعلیم کا حصہ ہے۔ جو لوگ آج ہمارے ساتھ
आतंकवाद, जुल्म, दहशत गर्दी को जोड़ रहे हैं, उनको ये पैगाम पहुंचाओ कि ना 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 ना, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यही जिएंगे, यही मरेंगे और इसकी मिट्टी में दफन हो गए। और ये मुल्क इतना प्यारा है कि हमारे नबी ने, हमारे प्रेषित ने, हमारे प्रोफेट ने, हमारे रसूल ने, हमारे मैसेंजर ने, हमारे पैगंबर ने अरब की सरजमीन पर बैठकर कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती है। और सहाबा, हमारे नबी के आशिक इस प्यारे प्यारे मुल्क में आए, उन्होंने दावत का काम किया, अमन शांति के फैलाने का काम किया। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इंशाअल्लाह जिस कुरान को हम मानते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस दीन को हम मानते हैं, जिस इस्लाम को हम मानते हैं, वो दीन, वो धर्म, वो कुरान, वो नबी, वो इस्लाम हमें वतन से प्यार सिखाता है। इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में कभी तिरंगे पर और हम अपने प्यारे वतन पर आंच आने, अरे बोलो, आंच आने। कोई आंख अगर पाकिस्तान की तरफ से आएंगी तो उस आंख को पहले फोड़ने का काम इंशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो, क्यों नहीं बोलते आप, डरते क्यों? उस आंख को फोड़ने का काम सबसे पहले हम करेंगे। जो कदम बांग्लादेश से इधर आएगा या कहीं से भी इधर घुसेगा, उस कदमों को काटने का काम, जोर से बोलो, हम करेंगे। और जो हाथ इस प्यारे मुल्क की तरफ उठेगा उसको कांधे से निकाल कर फेंक देने का काम भी, अरे बोलो, हम करेंगे। क्योंकि ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। हम कभी इस मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों ने इसको बचाने के लिए जानों की कुर्बानियां दी, जानों के नजराने पेश किए। बड़े बड़े हजरत मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अरे इन बुजुर्गों ने, मुसलमानों सुन लो, इन बुजुर्गों ने जो जेल की कोठरियों में दिन काटे हैं, कसम खुदा की, उन जेल की कोठरियों की हिस्ट्री पढ़ लोगे, सजाए काला पानी क्या था अगर पढ़ लोगे, इंडोमान निकोबार का जजीरा क्या था अगर पढ़ लोगे, बुजुर्गों ने हमारे जो जेल की कोठरियों में जिंदगी गुजारी है उसकी तारीख अगर पढ़ लोगे तो बदन पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस जेलों में हमारे बुजुर्ग गए, लेकिन अंग्रेजों से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया था। और आज जो हम पर शक कर रहे हैं, इनके लेटर अंग्रेजों से वफादारी के आज भी मौजूद, अरे बोलो, हैं। इसलिए तुमको ये अधिकार नहीं कि हमको सर्टिफिकेट दो, समझ रहे? हम इस मुल्क के हर तरह से हिफाजत करेंगे। और अब आखिर बातें सुन लो, बड़ी प्यारी बात कि आज जश्न आज़ादी पर अल्लाह के घर में बैठकर ये वचन ले लो कि हम जिस दीन के, जिस धर्म के मानने वाले हैं, वो दीन, वो धर्म हमें जुल्म, नाइंसाफी और अत्याचार से मुकाबला करने की तालीम देता है। और यही वजह थी कि हमारे नबी ने जब कहा था, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, ऐ लोगों सुनो, हमारे नबी ने यह कहा था कि तुम मदद करो तुम्हारे भाई की। ये जुमला गौर से सुनना, तुम मदद करो तुम्हारे भाई की, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। साहबा ने पूछा, हुजूर मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जिस पर अत्याचार हो रहा है उसकी मदद करना, हेल्प करना तो समझ में आता है, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें, अत्याचार करने वाले की मदद कैसे करें, कातिल की मदद कैसे करें? तो हुजूर ने ये कहा कि जालिम की मदद ये है कि जालिम का हाथ रोक दो और उसको जुल्म करने न दो। ये जालिम की मदद करना है कि जालिम का हाथ रोक दो। ये हदीस सुनाकर प्रेषित मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद की ये बात सुनाकर आपको ये पैगाम देता हूँ कि तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में जुल्म को और जालिमों को पनपने, जोर से बोलो, पनपने नहीं देंगे। अगर जुल्म हिंदू भाई पर होगा, अगर जुल्म दलित भाई पर होगा, अगर जुल्म बौद्ध भाई पर होगा, अगर जुल्म पटेल पर या पाटीदार पर या ब्राह्मण पर होगा या क्रिश्चियन पर या यहूदी पर होगा, हमारा धर्म कहता है किसी भी अल्लाह के बंदे पर जुल्म होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसको जुल्म होने से बचाएंगे। और जालिम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो,
کتنا ہی طاقت والا کیوں نہ ہو، ہم اس کو بھی ظلم کرنے سے روکیں گے، اور یہ ظالم کی مدد ہوگی، کیونکہ جب ظالم ظلم سے رکے گا تو جہنم سے بچے گا۔ اس اعتبار سے ہم تو ظالم کی بھی مدد کریں گے اور اس کو نرک میں، جہنم میں جانے سے بچائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں، تو ظالم بھی یہ سوچے کہ ہم تجھے ظلم کرنے نہیں دیں گے۔ اچھا، ظلم کرنے کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ تو ہمارا بھائی ہے، اور ہمارا بھائی ظالم بن جائے ہم یہ برداشت۔ ارے بولو، دیکھو میں اسکول میں، وہ آپ لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اسکول میں کیا معلوم، ہم لوگ اسکول میں جاتے تو ایسا ہاتھ کر کے ایک ایگریمنٹ پڑھتے ہیں، بھارت میرا دیش ہے، سب بھارتی میرے بھائی اور بہنیں ہیں۔ تو جو بے وقوفی کر کے ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں ان کو بھی دشمن نہ سمجھو، وہ بھائی ہے، تو بھائی کو سمجھاؤ اور اس کو کسی بھی طریقے سے ظلم کرنے مت دو۔ اس کو بتاؤ کہ میرے بھائی ابھی تو سत्ता میں ہے، تو پاور میں ہے، تو حکومت میں ہے، یا تیرے پاس طاقت ہے، شکتی ہے، لیکن تو اگر کسی پر ظلم کرے گا تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تو نرک میں جائے، اور بھگوان خدا، وہ اللہ، وہ گاڈ، وہ رب، وہ پرمیشور، وہ پربھو، وہ رب العالمین تجھے جہنم میں ڈالے، میں تجھے بھی ظلم کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ تو میرا، ارے بولو، بھائی ہے۔ صبح میں مدرسے دارالقرآن میں تھا، کیا مولانا؟ آخر بات، میں دارالقرآن میں تھا تو بچے نے ایک ترانہ پڑھا، تو اس میں ترانے میں ایک جملہ ایسا تھا، ہم اس کو اپنائیں گے، ایسا کچھ تھا ترانے میں، وہ شاید لکھا بھی تھا میں نے، کہ ہم اس کو اپنائیں گے جو ہم کو اپنائیں گا، ہم اس سے محبت کریں گے جو ہم سے محبت کرے گا۔ تو میں نے کہا بیٹا غلط بات ہے، غلط بات ہے، آبجیکشن یور آنر۔ مجھے یہاں پر کیا ہے؟ آبجیکشن ہے کہ تم کہہ رہے ہم اس کو اپنائیں گے جو ہم کو اپنائیں گا، ہم اس سے محبت کریں گے جو ہم سے محبت کرے گا۔ نا 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 نا، ہمارا دین دھرم تو ہم کو یہ کہتا ہے کہ جو تجھ کو دھکے دیتا ہے تو اس کو قریب کر۔ کیا کہتا ہے؟ جو تجھے دھکے دیتا ہے، دور کرتا ہے، تو اس کو قریب کر، کیونکہ جو قریب ہو رہا ہے اور تو اس کو قریب کر رہا ہے تو یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، کمال تو یہ ہے کہ تو اس کو قریب کر جو تجھے دور کرتا ہے۔ تو ہم سب بھائیوں کو ظلم کرنے نہیں دیں گے۔ اگر اس کے پاس پاور ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو بتائے گے کہ بیٹا اترا مت، تو نمرود سے بڑا نہیں ہے، بیٹا اترا مت، تو شداد سے بڑا نہیں ہے، بیٹا اترا مت، تو فرعون سے بڑا، ارے بولو، نہیں ہے، بیٹا یہ کرسی ہمیشہ جی نہیں ہے، اترا مت، تو فرعون سے بڑا نہیں ہے۔ پڑھ، اس کو قرآن بتائے گے، اس کو ہسٹری بتائے گے، انسانوں کی ہسٹری بتائے گے کہ وہ خدا، وہ رب العالمین جو سب کا رب ہے، وہ تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، سب اس کے بندے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کے بندے ہیں، وہ سب سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کے بندوں پر پیار، اس سے بندوں سے پر ظلم کرے گا وہ خدا سے دشمنی مول لے گا۔ اور خدا سے دشمنی میں نمرود نہیں ٹکا، شداد نہیں ٹکا، قارون نہیں ٹکا، فرعون نہیں ٹکا، تو 5 سال والا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم اپنے ملک میں ظلم کو عام ہونے، ارے بولو، نہیں دیں گے۔ اور سن لو، یہ جمعیت علماء جس نے آج کا پروگرام سجایا ہے، اس جمعیت علماء کے نیشنل لیڈر، قومی صدر، راشٹریہ پرمکھ حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ یقیناً ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہے اور بڑھائی جا رہی ہے، شرارتیں کی جا رہی ہے، اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ انگریزوں والا ماحول لڑواؤ اور راج کرو کا پیدا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ نفرتوں کو نفرتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اگر ملک سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے تو پیار محبت کی بارش برسانی پڑے گی۔ تو ہم نفرتوں کا جواب نفرتوں سے، ارے بولو، نہیں دیں گے۔ ابھی ہمارے مہاراشٹر میں ایک آندولن چل رہا ہے، مراٹھا آندولن۔ کون سا؟ خوب سرکاری بسیں،
ٹرین جلائی جا رہی ہے، سڑکیں، ٹائر، کتنا نقصان. تو مجھ سے ٹی وی والوں نے پوچھا کہ آپ لوگ بھی تو ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں مسلمان لوگ، تو کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ کیا پوچھا؟ میں نے کہا نہیں کریں گے. تو بولے کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو ریزرویشن نہیں ہونا؟ میں نے کہا ہونا، ریزرویشن ہونا، لیکن ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ سن لو، کیونکہ ہمارا دھرم، ہمارا قرآن، ہمارے نبی ہمیں بے قصوروں کو مارنے کی اجازت اور بے قصوروں پر پتھر برسانے کی اجازت نہیں دیتے. ہمارا دھرم کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگو سنو سنو، ہمارے نبی یہ کہتے ہیں، ہمارا دھرم یہ کہتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم رحم کی تعلیم دیں گے، ہم پیار کی تعلیم دیں گے، ہم امن کی تعلیم دیں گے، ہم شانتی کی تعلیم دیں گے. اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے. اور سن لو، ہم آتنکواد، ظلم نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو قرآن کی صحیح تعلیم بتائی نہیں گئی. ہم جس قرآن کو مانتے ہیں اس قرآن میں کلیئر طور سے یہ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اے لوگ سنو، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اس قرآن میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر تم نے کسی بے قصور کو قتل کر دیا، مار دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں دنگا فساد دھمال کیا، لوٹ مار کیا، مارا پیٹی کی، خون خرابہ کیا، تو وہ قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. تو اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں تم ایسے پیش کیے جاؤ گے جیسے تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. تو ہم کبھی بے قصوروں کو قتل کی تعلیم، ارے بولو، نہیں دیں گے، کیونکہ ہم آقا کے، ارے بولو، ہاں. اس پر سے مجھے یاد آیا، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. آپ نے میرے ساتھ بولنا، کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. الزام لگاتی ہے دنیا، بول دو ایک بار سبحان اللہ زور سے. الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا. ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، بم خنجر گولی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہاں، اور یہ بھی اسے سن لو، اس میں تھا جو چاند پہ جا کے لوٹایا، جو چاند پہ جا کے لوٹایا، اتنی سی ادا پہ اترایا. کائے پہ اترایا؟ ہاں، بیچ میں خبر آئی تھی
کہ جو لوگ چاند پر جا کر آئے انہوں نے نیچے میسج دیے کہ وہاں ہوا پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، وہاں پلاٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا بیوقوف کی اولاد، یہاں نیچے کیا جگہ کم پڑ گئی؟ پہلے یہاں تو اچھا رہے۔ کہاں اچھا رہے؟ کہاں اچھا رہے؟ یہاں اچھا رہے۔ جب یہاں زمین ختم ہو جائے گی، جب اپن اوپر سمجھا؟ تو دیکھیے وہ شعر کیا ہے، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا، وہ عرش معلا قرب خدا، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی۔ ہاں اب آخر پیغام یہ بھی دوں گا کہ میرے بھائیو آج طے کر لو انشاءاللہ کہ ہم فرقہ پرستوں کے، سمپردائک لوگوں کے، نفرتوں کے بیوپاریوں کے، نفرتوں کے پھیلانے والے راجنیتاؤں کے شیطانی پلان اور منصوبوں کو انشاءاللہ ہمارے اس پیارے ملک میں ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے پیار کریں گے، کہو انشاءاللہ، زور سے کہو۔ ہم اپنے دلت بھائیوں سے پیار کریں گے، زور سے بولو۔ ہم اپنے ملک کے تمام دھرم اور ذات کے لوگوں سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا، مسلمان وہ نہیں، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، مسلمان وہ نہیں، مسلمان وہ نہیں، مسلمان وہ نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے پریشان ہو۔ کیا کہا؟ جس کا پڑوسی، ہاں، اگر نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، کعبہ جاتے ہو، مدینہ جاتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو، لیکن اگر پڑوس میں رمیش رہتا ہے، کیلاش رہتا ہے، پرکاش رہتا ہے، گنیش رہتا ہے، لکشمن رہتا ہے، اگر تمہارا یہ بھائی تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہے تو میں نہیں، ہمارے پریشت محمد کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر تمہارا پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے پریشان رہتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پڑوسی کی ڈیفینیشن کیا کیا؟ ارے بولو نا، پڑوسی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ ادھر کے 40 گھر، ادھر کے 40، کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ 80 فرنٹ کے 40، 120 بیک کے 40، 160۔ اب بتاؤ، ہر شخص اگر 160 گھروں کو اپنا پڑوسی سمجھ کر ان کی تکلیفوں میں ساتھ دے گا، ان کو بچائے گا ظلم سے، پریشانیوں سے، ان کا خیال رکھے گا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ مسلمان وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی دیکھتا ہے کہ کوئی پڑوسی اس کا بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ تو بتاؤ، اگر 160 گھروں کو ہم اگر خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو بتاؤ یہ ملک کا وکاس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا، زور سے بولو۔ ہوگا۔ اچھے دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے بولو نا، ارے بولو نا۔ لیکن کب آئیں گے؟ جب ہم اپنے دھرم کی تعلیم پر سچائی سے عمل کریں گے، پھر شیطان کامیاب نہیں ہوگا، پھر نفرتیں پھیلانے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ اور سن لو، میں نے صبح بھی یہ پیغام دیا ہندو مسلمان سب کو، میرے پورے بھارت کے میرے واسیوں کو، بھارت واسیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے پیارو، میرے بھائیو، لڑائی جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں نے صبح کیا کہا کہ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون؟ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون؟ اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون؟ سمجھ رہے؟ آپس میں کٹ مرے گے تو آخر بچے گا کون؟ اور ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہوں گے نا تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم؟ تمہارے جیسا کہاں سے لائیں گے؟ ہوں گے نا تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم، اور ہوں گے نا ہم تو آپ کو بھائی کہے گا کون؟
سمجھ رہے؟ ہاں، اور ہم یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ لڑائی جھگڑوں سے ملک ٹوٹ جائے گا۔ کیا مفتی صاحب؟ لڑائی جھگڑوں سے، اس لیے جمعیت علماء قومی ایکتا، راشٹری ایکتا کے پروگرام لینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، اور جمعیت علماء اپنے اسٹیج پر سارے ہندو بھائی پجاریوں کو ساتھ لے کر پروگرام کرتی ہے، اور یہ ماحول بناتی ہے تاکہ شیطان ہمارے ملک میں نفرتیں پھیلانے میں کامیاب نہ ہو۔ یارو، ہم اللہ کے گھر میں یہ 500-600 سال پرانے خدا کے گھر میں بیٹھ کر یہ وچن لینا ہے کہ ہم ملک میں نفرتوں کو بڑھنے نہیں دیں گے، کیونکہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ میں ایک شعر کہتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلم چھوٹ جائے گا۔ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلم، ہاں، اگر لڑو گے تو سب کی تقدیر بگڑیں گی۔ وہ راحت اندوری نے ایک شعر کہا نا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کیا کہا؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور آگے لڑوانے والوں کو اس نے کیا کہا کہ سنو، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یعنی جب آگ لگیں گی تو ایک نہیں جلے گا۔ کیا کہا کہ او آگ لگانے والوں، او چنگاری لگانے والوں، او نفرتوں میں پیٹرول ڈالنے والوں، سنو، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، پہلے میرا جلے گا بعد میں تیرا جلے گا، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ ارے بولو نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو بے وقوف، باولے، پاگل، یہ سوچ کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلم چھوٹ جائے گا۔ ارے دعا کرو، دعا کرو، یہ پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم ہندو مسلم رشتوں کو ٹوٹنے، ارے بولو، ابھی دیکھو 15 دن پہلے میری ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی، کس نے دیکھا ہاتھ اٹھاؤ ذرا، بہت وائرل ہوئی۔ ایک بڑے مہنت، بڑے سادھو، میں راستے سے گزر رہا، انہوں نے مجھے دیکھ کر گاڑی روکا اور روک کر کہا کہ جوان، تجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا ہوں، تیری آنکھوں میں بہت حسین سپنے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ تم ملک میں ایکتا کا کام کرتا ہے۔ اب پھر اس نے مجھ سے کہا کہ فکر مت کر، کوئی کتنی بھی شرارت کرے، اس ملک سے کبھی اسلام ختم ہونے والا نہیں۔ اور وہ سادھو نے خود کہا، آپ نے وہ شعر سنا، پورا ویڈیو میں ہے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بڑودہ میں، جیسے آج میں 15 اگست کو آپ کے احمد آباد میں ہوں، اب کے 26 جنوری کو میں وہاں تھا بڑودہ میں، یہ بڑودہ کے لوگ آئے ہیں، اور بڑودہ میں میرے ساتھ اسٹیج پر کون تھے؟ سوامی نارائن مندر کے سارے پجاری، کیا مولانا، سب اسٹیج پر تھے۔ ابھی آپ کو معلوم 3 مہینے پہلے ایک بہت بڑے سنت نے آتم ہتیا کر لیا اندور میں، معلوم ہے آپ کو؟ بھیو جی مہاراج، میرے اچھے دوست، پچھلے سال انہوں نے مجھے اندور میں بلائے، اور پروگرام کتنا بڑا تھا اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب انہوں نے مجھے اندور میں بلائے تو اس پروگرام میں مکھیہ منتری فڑنویس مہاراشٹر بھی موجود، مکھیہ منتری بہار بھی موجود، مکھیہ منتری مدھیہ پردیش چوہان بھی موجود، اور ابھی جو ملک کے پریزیڈنٹ ہے کووند جی بھی موجود، اور اوما بھارتی بھی موجود۔ تو پروگرام کتنا بڑا ہوگا؟ ارے بھائی 3 مکھیہ منتری اسٹیٹ کے ہو اور ملک کا پریزیڈنٹ ہو تو پروگرام کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن میں خوشی کے ساتھ مسجد میں آج ان کی بات کر رہا ہوں
کہ میرے اس دوست، اس سنت نے، میرے اس ہندو بھائی نے اسٹیج پر یہ کہا تھا سارے لوگوں کو بول کر کہ میں بھیو جی مہاراج ملک میں ایکتا کے لیے کام کر رہا ہوں، اور اوما بھارتی کو اور کووند جی کو اور فڑنویس جی کو اور پورے مکھیہ منتری کو یہ کہا تھا کہ مکھیہ منتری جی، اوما دیدی جی، دیکھو میرے تعلقات میرے مسلمان بھائیوں سے کیسے ہے کہ آج اسٹیج پر میرے بھائی مفتی ہارون بھی موجود ہے۔ یہ کس نے جملے کہا تھا؟ بھائیو جی مہاراج نے۔ اور جب اورنگ آباد میں رمضان کے پہلے 8 دن پہلے فساد ہوا مفتی صاحب، تو میرے پاس میڈیا میں نے اس کال کو دیا کہ بھائیو جی مہاراج نے 21 مرتبہ سامنے سے مجھے کال کیا، اور اس وقت میں یہاں پر گجرات میں آیا تھا، تو بھائیو جی مہاراج نے کہا تھا کہ مفتی ہارون گھبرانا مت، میں ادھو ٹھاکرے سے بات کروں گا، میں فڑنویس سے بات کروں گا، اور جو کمینے ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کو میں پنپنے نہیں دوں گا۔ تو آج دیکھو اس مہاراج کی تعریف میں اللہ کے گھر میں بھی کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ جو حق ہے، جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، اس کو بولنے میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ تو بس آخر بات طے کر لو، انشاءاللہ ہم ملک پر آنچ آنے نہیں دیں گے اور نفرتوں کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ کہو انشاءاللہ ہم پیار و محبت کا ماحول بنائیں گے، زور سے کہو، ہم پیار و محبت کا ماحول بنائیں گے۔ ہاں، اور زور سے اب آمین آمین کہہ دینا کہ میرے مولا یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، بڑا پیارا ملک ہے۔ ہمارے نبی کو عرب سے ہمارے نبی نے بیٹھ کر کہا تھا کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، تو میرے مولا اس پیارے ملک میں تو پیار و محبت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ایسا ہی کر جیسا یہ کہہ رہا ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی کر جیسا یہ۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک میں پیار و محبت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ظالموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ قاتلوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ملک اور مانوتا انسانیت کے دشمنوں کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ کہو زور سے آمین۔ تو کریں گے محنت انشاءاللہ، اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اسیران مالٹا کی آخر بات کہہ کر بات ختم کروں کہ اسیران مالٹا جب 4 سال جیل میں رہ کر مالٹا کی خطرناک تکلیفیں جھیل کر جب حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی جب جیل سے باہر آئے تو سن لو، دیوبند میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا۔ اس پروگرام میں مفتی محمد شفیع صاحب بھی بیٹھے تھے، حسین احمد مدنی بھی بیٹھے تھے، علامہ انور کشمیری بھی بیٹھے تھے، سارے بڑے بڑے علماء تھے اور لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا۔ اس وقت حضرت شیخ الہند 4 سال گزار کر جب جیل سے آئے، انگریزوں کی سزا کاٹ کر جب باہر آئے تو حضرت شیخ الہند نے ایک جملہ کہا کہ 4 سال جیل میں رہ کر میں نے میری قوم کیوں برباد ہو رہی ہے، کیوں تباہ ہو رہی ہے، بہت غور کیا۔ 4 سال میں نے بہت غور کیا کہ کیوں ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ تو 2 باتیں میرے سمجھ میں آئی، قسم خدا کی، جب اتنے بڑے شیخ الشیوخ نے، استاد الاساتذہ شیخ الہند نے جب یہ جملے کہے کہ 4 سال میں نے جیل میں غور کیا، تو مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ کیوں ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو پورے مجمع ایک دم سناٹا چھا گیا اور کان لگا کر سننے لگا کہ آخر استاد محترم کو یہ 2 باتیں 4 سال جیل میں کون سی سمجھ میں آئی۔ تو سننا چاہو گے نا 2 منٹ میں؟ تو وہ 2 باتیں کون سی دی، وہ آپ کو آخری پیغام دے رہا ہوں کہ ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں، ہم کیوں زوال پذیر ہو رہے ہیں، کیوں ہمارا حال، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، کیوں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، یہ حالات کیوں بن رہے ہیں۔ تو شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی نے یہ جملہ باہر آ کر کہا تھا کہ 4 سال میں میرے یہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں۔ تو 2 باتیں ہیں۔ حضرت نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم آپس میں لڑنے لگ گئے۔ یہ سمجھو آج کا آخری پیغام ہے۔ تو اسی کو سمجھ لو، اگر آزادی کے مجاہدوں کی تاریخ سن رہے ہو تو یہ حضرت محمود الحسن دیوبندی آزادی کا بڑا مجاہد،
بڑا سپہ سالار ہے، اس مجاہد نے 4 سال جیل میں سے باہر آ کر یہ جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں، ہماری تباہی کی 2 وجہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی جیل کے 4 سالوں میں۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ دیے ہیں؟ پھر نہیں، بالکل چھوڑ دیے ہیں۔ ہم اس اللہ کے پیغام کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس اللہ کے میسج کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ دوستوں سے، جن سے دوستی ہے، جن سے تعلقات ہے، ہم ہر 2 منٹ میں واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کوئی میسج آیا کیا۔ کیوں؟ جیسی رنگ بجی تو فوراً چیک کرتے ہیں، تو اس کا میسیج 1450-1500 سال پہلے سے آیا۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ ہماری تباہی کی وجہ ہے۔ اور آخری جملہ، دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم آپس میں لڑنے لگ گئے۔ اس لیے آج طے کر لو کہ ہم مسلک کی نفرت، جماعتوں کی نفرت بھی ختم کر دیں گے۔ کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے اسی شعر پر بات ختم کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تم کو تو لڑنے کی آپس میں گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا دین بھی ایک، دھرم بھی ایک، اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک، قبلہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، سب ایک۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو بتاؤ، سارے جھگڑے ختم کرے گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو، ایک دوسرے کا احترام کرے گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو، ایک دوسرے کو سلام کرے گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو، کرے گے نا انشاءاللہ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ زور سے کہہ دو اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں، میرے مولا جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں، یہ اتنا بڑا مجمع تیری محبت میں یہاں پر آیا، تیری اور تیرے نبی کی باتوں کو اور علماء کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر آیا۔ میرے مولا ان تمام کے آنے کو، ان تمام کی حاضری کو، ہم تمام کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما۔ میرے مولا جس کی جو دلی جائز تمنائیں ہیں، میرے مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ خدا بندہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا جو بے قصور جیلوں میں بند پڑے ہیں، عزت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ خدا بندہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے مولا یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، میرے مولا یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے۔ خدا بندہ اس پیارے ملک کی دنگے سے، فساد سے، طوفان سے، دھمال سے، ہر قسم کے آتنکواد سے، دہشت گردی حملوں سے، میرے مولا ہر طرح سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرے مولا اس ملک میں کتنی ذات، کتنی برادری اور کتنے دھرموں کے ماننے والے رہتے ہیں، سب تیرے بندے ہیں۔ میرے مولا سب کو محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے،
ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے، اور میرے مولا جو لوگ تیرے بندوں کو لڑوا رہے ہیں، ان میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، ان کی محبتوں میں زہر گھول رہے ہیں، میرے مولا ان لوگوں کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں ہے تو ان کو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو دنیا سے اٹھا لے۔ خدا بندہ جو ہمارے بزرگان دین، جو مجاہدین آزادی، جو ہمارے علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے مولا ہم کو بھی زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ خدا بندہ جمعیت علماء ایک بڑی تنظیم، علماء کی بڑی تحریک ہے، میرے مولا یہ تیرے بندوں کی سیوا میں لگی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء کی خدمات کو، ان کے اراکین کو، اس کے ممبران کو، اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے مولا تو سب کو قبول فرما، سب کی خدمات کو قبول فرما۔ خدا بندہ آج کے پروگرام کے سجانے میں، سنوارنے میں جن لوگوں نے وقت دیا، جان دیا، مال دیا، اپنی قربانیاں دی، جس طرح سے بھی مدد کی، تعاون کیا، میرے مولا سب کو تو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری ساری ضرورتوں کو تو جانتا ہے، تجھے سنانے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مولا غیب سے ہماری تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتظام فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا